محمد تمام مومنی کی گزارش آئے اندر مسجد میں چیون مجلس سے جو آواز تھی وہ ہے دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد بلند تک صلوات. گزارش ہے نجف علی کے تجی مولا جی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے پر محمد و آل محمد صلوات. بعد بلند تک صلوات. حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنان تلعنت نعرہ حیدری حیدری. عظمتوں کی مالکہ بازار میں 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 آئے زینب بیردا آئے زینب بیردا بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں. شام والوں نے سجایا شام کا دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو شائع پھر یالے ادا بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار میں عظمتوں کی مالکہ بازار
میں ہر شے یہی بیگانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لو دنیا فانی ہے۔ کہ دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ جا کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ آگ پر کر کے ماتم شبی، آگ پر کر کے ماتم شبی، اصغر بولے کہ حرملا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ بار دیگر بلندتر صلوات محمد وآل محمد۔ گزارش ہے شاہ زیب محزویب کے دچی مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر اور محمد وآل محمد صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، باز بلندتر صلوات۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ مریض عشق ہے در ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب، مریض عشق ہے در ہوں دوا سے کیا مجھے مطلب، دوا سے کیا مجھے مطلب۔ مرض جانے علی جانے، مرض جانے علی جانے، شفا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ باواز بلندتر صلوات۔ میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا، میرا تو کام ہے محفل میں ان کی منقبت پڑھنا، میں ان کی منقبت پڑھنا۔ سکھن جانے یسر جانے، سکھن جانے یسر جانے، گلا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے۔ وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے، میرا تو بھر گیا دامن
عطا جانے خدا جانے وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے علم حیدر کو بخشا مصطفیٰ نے بس یہی کہہ گئے علم حیدر کو بخشا مصطفیٰ نے بس یہی کہہ کر نبی نے بس یہی کہہ کر وہ در جانے یا پھر خیبر وہ در جانے یا پھر خیبر کشا جانے خدا جانے میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے وسیلہ کر دیا تجھ کو دعا جانے خدا جانے میرا تو بھر گیا دامن عطا جانے خدا جانے بابا جب بلند سلوات اور دیگر بلند صلوات صلی اللہ محمد آل محمد صرف بمصرع پانچ نالے لکھان خاطر سائن جب پہنچ چکا اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین چل رہا ہے دو جہاں میں چل رہا ہے دو جہاں میں آپ کا سکہ حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین کیا غرض ہم کو زمانے کے بدلتے روپ سے کیوں بھلا گھبرائیں ہم ظلم و ستم کی دھوپ سے جب عزاداروں کے سر پر ہے تیرا سایہ حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین خلد سے ملتی ہے جا کر جس کے روزے کی حدیں منتظر رہتی ہے خود جس کے عمل کی آیتیں کون ہے تاریخ میں تیرے سوا ایسا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین یہ سمندر یہ زمین و آفتاب کھلتے گلاب کہکشاں یہ چاند تارے یہ چمکتا آفتاب دو جہاں میں جو بھی ہے سب ہے تیرا سایہ حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین ذرہ ذرہ دشت کا مہتاب جس نے کر دیا اپنے خون سے دین کو سیراب جس نے کر دیا تو ہے وہ کونین میں سہروز کا پیاسا حسین اے میرے مولا حسین اے میرے آقا حسین اے میرے مولا حسین بہت بلندر صلوات صلی اللہ محمد و آل
صاحب برادر اسد علی حسینی کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں منقبت پیش کرے بر محمد و آل محمد صلوات. باوال بلندر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت، باوال بلندر صلوات. ذوالعشیرہ والی دعوت کہیں کی تھی، اسلام دی پہلی دعوت ذوالعشیرہ انہوں لائے غور طرف جے کے چمنان پہ حضرت ابو طالب پوجی نہ کیوں. ذوالعشیرہ والی دعوت کہیں کی تھی، ذوالعشیرہ والی دعوت کہیں کی تھی، تبلیغ توحید و رسالت کہیں کی تھی. ذوالعشیرہ والی دعوت کہیں کی تھی، تبلیغ توحید و رسالت کہیں کی تھی. جے تو آدھا ہے پیو حیدر دا کافر ہے، جے تو آدھا ہے پیو حیدر دا کافر ہے. دستا صحیح والدین دی نصرت کہیں کی تھی، دستا صحیح والدین دی نصرت کہیں کی تھی. کہیں تو ڈر دے رہ گئے کافر مکے دے، کہیں تو ڈر دے اے مجھا حبیب ہی شہر آنے تجھے رنگ دے لائق نہ رہے. یہ کہنا نبی صاحب کے حکم جو جیسے حضرت ابو طالب بی بی خدیجہ جو مثال جو تو انہیں وقت نبی صاحب کے حکم جو انہیں کہا پہلی مکے جا جے کے کافرہ نبی صاحب کا انہیں کرے قریش کندہ جو حضرت ابو طالب جو انہیں سایو. کہیں تو ڈر دے رہ گئے کافر مکے دے، مرسل دی بھرپور حمایت کہیں کی تھی. کہیں تو ڈر دے رہ گئے کافر مکے دے، مرسل دی بھرپور حمایت کہیں کی تھی. پڑھیا نکاح رسول داتے والخطبے وچ، پڑھیا نکاح رسول داتے والخطبے وچ. آیت ہے الحمد تلاوت کہیں کی تھی، آیت ہے الحمد تلاوت کہیں کی تھی. کہندہ گھر ہا پاک بتا تو مکے وچ، کہندہ گھر ہا پاک بتا تو مکے وچ، کہندہ گھر ہا پاک بتا تو مکے وچ. لات منات عزات لعنت کہیں کی تھی، لات منات عزات لعنت کہیں کی تھی. تبلیغ توحید و رسالت کہیں کی تھی. پالیا کہیں توحید دا والی جھولی وچ، پالیا کہیں توحید دا والی جھولی وچ. نبی تے پتراں والی شفقت کہیں کی تھی، نبی تے پتراں والی شفقت کہیں کی تھی. پاک نبی دے دشمن کو تو نہ چھوڑی، پاک نبی دے دشمن کو تو نہ چھوڑی. حیدر کو اے آپ وصیت کہیں کی تھی، حیدر کو اے آپ وصیت کہیں کی تھی. وعدتی ہر شے کہیں اسلام ہوتے، وعدتی ہر شے کہیں اسلام ہوتے. دین کیتے ہے اسد سخاوت کہیں کی تھی. نعرہ حیدری، باوال بلندر صلوات. بڑی باوال بلندر صلوات. حق نہ کھانا حسین والوں کا، حق نہ کھانا حسین والوں کا. دل نہ دکھانا حسین والوں کا. لب پہ لبیک یا حسین جو ہے، لب پہ لبیک یا حسین جو ہے ترانہ حسین والوں کا. دل نہ دکھانا حسین والوں کا. صبر و صبر و زمان سارے میں سب نے مانا حسین والوں کا. دل نہ دکھانا حسین والوں کا. حسینی تاں کتھے ملندو، حسینی
تائیں کیڑی بن جگہ نے بلو اشاروان میں بارگاہ امام یا مسجد بارگاہ امام یا مسجد ہے ٹھکانہ حسین والوں کا دل نہ دکھانا حسین والوں کا ہے روش ذکر آل احمد پہ ہے روش ذکر آل احمد پہ گھر لٹانا حسین والوں کا دل نہ دکھانا حسین والوں کا ہم نے دیکھا نہ ظلم کے آگے ہم نے دیکھا نہ ظلم کے آگے سر جھکانا حسین والوں کا دل نہ دکھانا حسین والوں کا موت ہر کو دیجئے تو موت کہاں سا حسینی کون دا چھو موت آلے نبی سے ملنے کا موت آلے نبی سے ملنے کا ہے بہانہ حسین والوں کا دل نہ دکھانا حسین والوں کا ذکر شہ کے بہانے جنت میں یہ مجلسوں ہی جشن ملائے جگہ تھی نانی چھائن ذکر شہ کے بہانے جنت میں آنا جانا حسین والوں کا دل نہ دکھانا حسین والوں کا باوز بلندر صلوات بڑی باوز بلندر صلوات یہی حقیقت سنو اٹل ہے یہی حقیقت سنو اٹل ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے یہی حقیقت سنو اٹل ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے نسل کے پاک ہیں بس علی والے نسل کے پاک ہیں بس علی والے علی کا منکر تو بد نسل ہے علی کا منکر تو بد نسل ہے علی کے بغض میں جو بگڑی ہے کہنے ڈسن رہا ہو کہ مانو جائے گیا مولا ذکر کرنا ہو تو انہیں دیا علی کے بغض میں یہ جو بگڑی ہے کیا اب وہ انسان کی شکل ہے علی کے بغض میں جو بگڑی ہے کیا اب وہ انسان کی شکل ہے تو مانتا نہیں علی کو جو تو مانتا نہیں علی کو جو تیرے نسب کا عمل دخل ہے بآواز بلندر صلوات آخری شعر دے صاحب امام سائن کے کتاب داردس کرتے ہیں محمد سے یوں پیار علی والے کرتے ہیں محمد سے یوں پیار علی والے مرنے کو نبی پر ہیں تیار علی والے یہ عشق نبی ہم نے پایا ہے نسلوں سے یہ عشق نبی ہم نے پایا ہے نسلوں سے ہے عشق رسالت سے سرشار علی والے اور تاریخ گواہ کبھی بھاگے نہیں میدان سے تاریخ گواہ کبھی بھاگے نہیں میدان سے بھاری ہیں ہزاروں پر دو چار علی والے بھاری ہیں ہزاروں پر دو چار علی والے حیدر کے محب ہو کر غافل ہو نمازوں سے حیدر کے محب ہو کر غافل ہو نمازوں سے کرو اسد آیا خود میں آثار علی والے باواد بلندر صلوات اب میں دعوت کتابت دوں گا خطیب اہل بیت قبلہ سید وسیم دلزری صاحب کو کہ آگے
جب مبارک اور مجلس کو اسٹارٹ ہو باول بندر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. ایک مرتبہ درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہداء ملت کو مومن و مومنہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں قانون کے سال ثواب میں یہ فرش ادا بچھائے ہونے اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله رب الشهداء ورب الصالحين. الحمد لله الذي لا يظلم مثله القائلون ولا يعصي معه العادل ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بسحور ميدان الأرض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراد مقدم فدا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاصی تعداد میں مومنین جمع ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. باواد بلند نعرہ صلوات. جزاک توجہ ہے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں دیا پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں. بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا چند جملے آپ کی خدمت میں دیا کروں گا صرف تھوڑی دیر توجہ کا تعلیم ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے ہر روح رکھنے والے نے ذائقہ موت کو چکھنا ہے. جانتا تھا پروردگار یہ انسان اپنی طبیعت میں لالچ رکھتا ہے ہر شے میں اسے ذائقہ چاہیے لہذا پروردگار نے موت میں بھی ذائقہ رکھ دیا. پریشان ہو کے نہیں سنیں گے تھوڑی دیر ساتھ رہیں گے. پروردگار نے موت میں بھی ذائقہ رکھ دیا. روح دو طریقوں سے نکلتی ہے. ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے دو طرح سے روح نکل سکتی ہے اور یہ باہر کی روایتیں نہیں ہیں. اہل بیت یہاں ہمارے معصومین کی روایتیں ہیں. دو طرح سے روح نکلتی ہے. کا ایک روح اس انداز میں نکلتی ہے کہ جیسے کانٹوں پر ململ کو رکھ کر کھینچا جائے تو جیسے ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے اس طرح روح تکلیف کو محسوس کرتی ہے. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ روح ایسے نکل جائے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر مکھن سے بال نکالا جائے تو نہ بال کو تکلیف ہے اور نہ مکھن کوئی تکلیف ہے لہذا بہت آرام کے ساتھ ایسے جیسے گلاب سے خوشبو چلی جاتی ہے. اور اس روح اور جسم کی مثال عارفین نے ایسے دی کہ جیسے کسی خوبصورت پرندے کو آپ کسی پنجرے میں بند کر دیں
تو وہ اندر خوش نہیں ہے، چاہے کتنی ہی اسے غذا کھلائی جائے، کیسی ہی اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا جائے، اسے پانی پلایا جائے، وہ خوش نہیں ہے۔ خوش کب ہوگا؟ جب یہ پنجرہ کھلے گا اور یہ پرواز کر جائے گا۔ اسی طرح سے ہماری روح بھی بے چین رہتی ہے کہ کب موقع ملے اور یہ روح پرواز کر جائے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہر انسان کو ذائقہ موت چکھنا ہے، یہاں سے لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ روح دو طرح سے نکلتی ہے، ایک بہت آرام سے، ایک بہت مشکل سے۔ آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، میں نے اس بات پر تحقیق کی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی روح اللہ تکلیف سے نکالے گا۔ شاید آپ میرے ساتھ ہو جائیں ان جملوں سے کہ جب میں نے تحقیق کو مکمل کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، علماء کے قول، عارفین کے قول سے، کہ 3 لوگ زمانے میں ایسے ہیں جن کی روح اللہ دیر سے نکالتا ہے، مشکل سے نکالتا ہے۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہا پہلا وہ جو حاکم ہو اور ظالم ہو۔ رہے میرے ساتھ، ظالم حاکم کی روح اللہ مشکل سے نکالتا ہے، تکلیف سے نکالتا ہے۔ دوسرا کون ہے جس کی روح دیر سے نکلے گی؟ کہا جو یتیم کا مال کھا جائے۔ اور کون ہے جس کی روح اللہ تکلیف سے نکالے گا؟ کہا اللہ تیسرا وہ بندہ ہے جس کی روح دیر سے تکلیف سے نکالے گا جو نبی کی جھوٹی حدیثیں ممبر سے بیان کرتا ہوگا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، 3 لوگ ہیں جن کی روح تکلیف سے نکلے گی۔ میں نے کہا صاحبان علم تشریف فرمائیں، مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، شاید یہاں سے کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے کہ 3 لوگ ہیں جن کی روح تکلیف سے نکلے گی، ایک ظالم حاکم، ایک یتیم کا مال کھانے والا، تیسرا وہ ہے کہ جو جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہو۔ جب میں نے تحقیق کی مجھے تینوں جرم ایک ہی بندے میں مل گئے، ظالم حاکم بھی تھا، یتیم کا مال بھی کھا گیا تھا، جھوٹی حدیثیں بھی پڑھ کے سنا رہا تھا۔ جس میں ایک عیب ہو اللہ اس کی روح تکلیف سے نکالے گا، جس میں تینوں عیب جمع ہو جائیں اس کی روح اللہ کتنی تکلیف سے نکالے گا۔ تو انسان تیاری کرے یہاں سے جانے کی، جانا ہے، ہر ایک میں لوٹ کے جانا۔ آج دیکھیے کتنا جدید دور ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کر امریکہ کال کر لیتے ہیں، اور صرف کال نہیں کرتے بلکہ ویڈیو کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی، ایک دوسرے کا حال چال، ایک دوسرے کا گھر دیکھ سکتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر دنیا اور ترقی کرے، اللہ ہمیں وجود مادر میں 9 مہینے میں بناتا ہے، پروردگار 9 مہینے میں ہمیں وجود مادر میں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں یہ پہلی زندگی نہیں ہے، اور جب پہلی نہیں ہے تو آخری بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، ایسا موبائل بن جائے، ایسا کوئی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہم اس بچے سے بات کر سکیں جو بن رہا ہے وجود مادر میں، تو معلوم ہے کس انداز میں بات ہوگی، اس سے بات اس انداز میں ہوگی، السلام علیکم، اگر وہ جواب دینے کے قابل ہے تو وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنی دنیا سے بات کر رہے ہیں، یہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ بھی کسی دنیا میں ہے، اس نے کہا ہم بھی جہاں پر ہیں وہ بھی ایک بڑی دنیا ہے اور بڑی خوبصورت دنیا ہے۔ ہم نے کہا جہاں ہم ہیں نا وہاں سمندر ہے، وہاں دریا ہیں، وہاں ندیاں ہیں، یعنی پانی پانی ہے۔ تو کیونکہ وہ بھی پانی میں ہے، اس نے کہا کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دریا، سمندر اور ندی نالوں کے علاقے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم جہاں سے بات کر رہے ہیں نا وہاں تا حد نگاہ زمین ہی زمین ہے، کیونکہ وہ بھی کسی زمین پہ ہے۔ تو اس نے کہا ہاں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کس زمین پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا شاید آپ نے نہیں پہچانا، ہم جہاں سے بات کر رہے ہیں وہاں آسمان ہے اور تا حد نگاہ آسمان ہے۔
اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس نے کہا نہیں ہم سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھی کسی آسمان کے تلے ہے, وہ بھی پانی میں ہے, وہ بھی کسی آسمان کے نیچے رہ رہا ہے, اس کے نیچے بھی کوئی زمین ہے. لیکن آپ اہل علم ہیں, مجھے بتائیے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے؟ آپ مسکرائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی دنیا میں رہتا ہے اور ہماری اتنی بڑی دنیا کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جب مجلسوں میں آپ سنتے ہیں کہ یہاں اگر اللہ کو راضی کیا تو جنت ملے گی اور راضی نہیں کیا تو جہنم ملے گی, جہنم کی ہولناکی کیا ہے ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. اور جب جنت کی نعمتوں کو بتایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. تو جیسے ہم اس بچے پہ ہنس رہے تھے نا کہ اسے معلوم نہیں ہے اتنی سی دنیا میں رہ کر اتنی بڑی دنیا کو سمجھنے کی بات کر رہا ہے, فرشتے بھی ہم پر ایسے ہی مسکراتے ہیں, رہتا اتنی سی دنیا میں ہے اتنی بڑی جنت کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. اسے کچھ نہیں پتا جنت کسے کہتے ہیں, جہنم کسے کہتے ہیں. لیکن لوٹ کر جانا, اور جب لوٹ کر جانا ہے تو انسان تیاری کرے بالکل ایسے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی دنیا نہیں ہے. جہاں ہم 9 مہینے میں بن رہے تھے, 9 مہینے بعد ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے. رونا بتا رہا ہے کہ ہم یہاں آنے پہ خوش نہیں تھے, خوش ہوتے تو روتے ہوئے نہیں آتے. ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے, لیکن اللہ نے انتقال میں ترقی رکھی ہے. اللہ نے انتقال میں ترقی رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اس دنیا میں جاتے ہیں جو بڑی دنیا ہے, فرشتے مسکراتے ہیں کہ ایک چھوٹی دنیا چھوڑ کے بڑی دنیا میں آ رہا ہے, اور گھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے. اسی لیے چھٹے معصوم نے فرمایا جسے تم زندگی سمجھتے ہو یہ موت ہے, اور جسے موت سمجھتے ہو حقیقی زندگی وہی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. پریشان کیا میں نے آپ. چلیے چند جملے اور خدمت میں آپ کی پیش کرتا ہوں کہ ہم اس سے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سمجھ لیا یہ دنیا کیا ہے, لیکن اس نے کچھ نہیں سمجھا. جب یہاں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی وسیع اور عزیز ہے. اسی طرح سے جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ دنیا کیا ہے. یہاں ہمیں نہیں معلوم یہ دنیا کیا ہے, اس لیے کہ صرف سنا ہے جنت کسے کہتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ جہنم کی ہولناکی کیا ہے. مگر سنیے کہ جب ہم بن رہے تھے نا 9 مہینے میں, جب ہم اللہ ہمیں بنا رہا تھا تو سب سے پہلے دل بنتا ہے, پھر اندر کے لوازمات اور اس کے اوپر پھر کھال چڑھائی جاتی ہے, اور جب کھال چڑھ جاتی ہے پھر بیرونی مخلوق بنتی ہے. یعنی کھال چڑھنے کے بعد آنکھ بنتی ہے, کان بنتے ہیں, ناک بنتی ہے, زبان بنتی ہے. جب ہم بن رہے تھے نا تو اندر کی مخلوق نے جب ہمیں بنتا ہوا دیکھا, باہر سے بنتا ہوا دیکھا, یعنی دل اور دماغ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ بنائے ہیں, اللہ نے اس کے پیر بنائے ہیں, اللہ نے اس کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں, اس کی زبان بنائی ہے, تو ایک دوسرے سے دل اور دماغ کہنے لگے کہ اللہ نے اسے یہاں کے لیے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے اسے ہاتھ عطا کیے ہیں, اللہ نے پیر عطا کیے ہیں, آنکھیں عطا کی ہیں. یہاں تو اندھیرا ہے, آنکھیں دی ہیں تو روشنی والی جگہ پہ بھی بھیجے گا. اللہ نے پیر دیے ہیں تو اسے کوئی بڑی زمین بھی عطا کرے گا. اللہ نے اسے ہاتھ دیے ہیں, زبان دی ہے, یہ کہیں جائے گا جہاں پر اپنا ہنر دکھا سکے. اللہ نے اسے کان عطا کیے ہیں, یہ کسی کو سنائے گا اور کسی کی سنے گا. یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں بن رہا. یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے پیغام دیا اس بچے کو, اس نے سمجھا, ہماری دنیا کو نہیں سمجھا. اسی طرح سے دل نے دماغ سے کہا یہ جو بن رہا ہے نا, اس کی آنکھیں بنی ہیں, یہاں اندھیرا ہے, اللہ اسے کسی روشنی والے علاقے میں بھیجے گا. اس کو ہاتھ اور پیر دیے ہیں تو یہ کہیں دوڑا بھاگا پھرے گا تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو منوائے. یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں بن رہا. یعنی جب تک دل اور دماغ بنے تب تک تو ٹھیک تھا, شاید اللہ اسی دنیا میں رکھے, لیکن جب ہاتھ اور پیر بنے, آنکھیں اور کان بنے, تو پھر اندر والی مخلوق نے باہر والی مخلوق کو دیکھ کر کہا یہ یہاں کے لیے نہیں بن رہا, یہ کسی بڑی دنیا میں جائے گا. اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو ہمیں اللہ نے جسم بھی عطا کیا ہے, روح بھی عطا کی ہے. روح جسم سے کہہ رہی ہے کہ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں بنی, میں کہیں اور کے لیے بنائی گئی, مجھے یہاں سے کہیں اور پرواز کر جانا. اب ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے تو ہم اچھے سے اچھے معالج کو دکھا کر اپنے ہاتھ کو ٹھیک کراتے ہیں.
ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمارا ناخن خراب ہو، نہ ہماری انگلی خراب ہو، نہ ہمارا ہاتھ خراب ہو۔ اسی طرح سے تمام جسم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا جسم محفوظ رہے، حالانکہ اس جسم کو مٹی میں مل جانا ہے۔ ہمیں اصل کوشش اپنی روح کو بچانے کی کرنی چاہیے، جسے یہاں سے پرواز کر جانا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی پرواز میں کوتاہی ہو جائے، اور اس کی پرواز کوتا کیسے ہوتی ہے؟ بدعمالی سے اس کی پرواز میں کوتاہی ہوتی ہے۔ نبی معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ سے ملنے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا جنت ہے، اور جنت میں ملائکہ ایک گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ ایک مومن کا گھر بنا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے نا تو کیا دیکھا؟ تمام فرشتے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر مکمل نہیں بنا، ابھی گھر آدھا بنا ہے اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پریشان ہیں آپ میری گفتگو سے؟ آپ بتائیے فرشتے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری طرح وہ پریشانی کا شکار ہیں، تھک جاتے ہیں، آلکس میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں تھکن آ جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، نہ وہاں سیمنٹ کم پڑتا ہے، نہ بجری کم پڑتی ہے، ہماری طرح تو معاملہ نہیں ہے کہ سیمنٹ بجری ہوگا تو گھر بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فرشتے تھکتے نہیں ہیں تو یہ کام چھوڑ کے بیٹھے کیوں ہیں، یہ گھر کیوں نہیں بنا رہے؟ کہ اللہ کے نبی مٹیریل کم پڑ گیا، مٹیریل نہیں ہے، کیا مطلب سیمنٹ نہیں ہے، بجری نہیں ہے، اینٹیں نہیں ہیں، یہ گھر کیسے بنے گا؟ تو ایک مرتبہ مسکرا کے جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ گھر بجری اور سیمنٹ سے نہیں بنتا ہے، یہ نماز روزوں سے بنتا ہے۔ مومن اعمال بھیجے گا تو گھر بنائے گا۔ اعمال کم ہے لہذا فرشتے بیٹھ گئے ہیں، اعمال آتے چلے جائیں گے، فرشتے گھر بناتے چلے جائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو اسی طرح نبی کے دور میں، بلکہ چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہے، اس کا نام فضیل ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ کہ یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، اس کا کام لوگوں کو لوٹنا ہے۔ گھر میں نقب لگاتا ہے، لوگوں کا بال لے آتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، اور لوگ ڈرتے ہیں فضیل سے۔ اس کی دور دور تک شہرت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فضیل ایک دیوار پہ چڑھا، اور یہ چاہتا تھا کہ دیوار چڑھ کر گھر والوں کو لوٹے۔ یہ صبح فجر کا موقع ہے، یہ گھر میں چڑھا۔ اچھا، چور کو مطلب نہیں کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، وہ تو چاہے گا گھر والے سو رہے ہوں، ان کا دھیان نہ ہو اور میں سامان کو لوٹوں۔ یہ دیوار پہ چڑھا، اور دیوار پر چڑھنے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس چیز کو ہدف بناؤں اور اسے لوں اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، زندگی میں گزارا کر لوں۔ جب یہ دیوار پہ چڑھا نا تو گھر کا مالک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن میں جو اس نے آیت پڑھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اے بندے کب تک ہم سے غافل رہے گا، کب تک ہم سے دور رہے گا، کون سا وقت آئے گا تو اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ وہ کون سا وقت ہے کہ جب تو اپنے اللہ کی طرف لوٹے گا۔ چور کو مطلب نہیں گھر والے کیا کر رہے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ غافل رہیں اور میں اپنے ہدف کو نشانہ بناؤں اور اپنا کام آسان کر دوں۔ لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہے، فضیل نے جب یہ آیت سنی نا اس کے دل پہ اثر ہوا، اور یہ کہہ کر گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر کی طرف کود گیا، دیوار سے اتر گیا کہ پروردگار وہ وقت آ گیا، تیرا بندہ تیری طرف لوٹ رہا ہے، تیرا بندہ تیری طرف آ رہا ہے۔ نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، گناہ سے توبہ مانگی ہوگی، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ دل مطمئن نہیں ہوا تو یہ چلا اور آپ کے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آ کر مولا سے کہنے لگا کہ آقا میں فضیل ہوں، چور ہوں، مگر آپ کا چاہنے والا ہوں، ساری زندگی میری خراب ہوئی، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟
مولا نے فرمایا بالکل مل سکتی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے مسجد میں مجلس ہو رہی ہے نا، اور ایک ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، لہذا میں اس کوشش میں ہوں کہ کچھ بات اپنے نوجوانوں تک پہنچا دوں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد مل جائے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا ہے سرکار، جب انتقال ہوا نا ایک باپ کا، تو بیٹے آئے نبی کے پاس اور نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا باپ مر گیا، ہم اس کی خدمت کر رہے تھے، مرتے مرتے اس نے 3 جملے کہے، جملے تو سمجھ آئے، جملے تو سنے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ہمارا باپ کہہ رہا تھا یا لیتنی، کاش کانا کاملہ وہ مکمل ہوتا، یا لیتنی کانا بعیدہ، کاش وہ قریب ہوتا، کاش وہ اور دور ہوتا، اور پھر اسی طرح جملہ کہا کاش وہ نیا ہوتا، جدید ہوتا۔ اللہ کے نبی 3 جملے کہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا، کاش وہ نیا ہوتا، کاش وہ دور ہوتا، کاش وہ مکمل ہوتا۔ نبی مسکرائے، نبی نے فرمایا تمہارا باپ مومن تھا، اچھے اعمال کرتا تھا، دنیا میں وہ وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ جو نعمت مومن کو ثواب کی صورت میں عطا کرتا ہے نا، یہ دنیا سنبھال سکے، اسی لیے اللہ نے اجر آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا نہیں سنبھال سکتی جو اللہ دینا چاہتا ہے، ظرف نہیں ہے دنیا میں، یہ چھوٹی ہے، اللہ دینا بڑا چاہتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے مرتے ہوئے تمہارے باپ کو اس کی نیکیوں کے صلے میں جو ثواب عطا کرے گا وہ دکھایا نا، تو تمہارے باپ نے حسرت کی، کیا کیا؟ کہ تمہارا باپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، تو جب مسجد آتا تھا نا تو معلوم ہے مسجد آنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا ثواب ہے؟ کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو ایک ایک قدم بڑھاتے ہو نا، تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، اس کا گناہ مٹاتے چلے جاؤ، ہر قدم پر ایک ایک گناہ فرشتے مٹاتے چلے جاتے ہیں، ہر قدم پر جتنے قدم آپ بڑھائیں گے کہ گناہ مٹ جائے۔ کہ یہ محلہ تھا، سڑک تھی، اس کے بعد آپ مسجد کے دروازے پر آ گئے، جب مسجد کے دروازے میں اندر داخل ہوئے تو پروردگار کہے گا سڑک اور تھی، محلہ اور تھا، بازار اور تھا، اب یہ میرے گھر میں آ چکا ہے، پہلے تم نے ایک ایک گناہ مٹائے ہیں، اب میرے بندے کے ہر قدم پہ 10 گناہ مٹاتے چلے جاؤ، اب ہر قدم پہ 10 گناہ مٹ رہے ہیں۔ تو اللہ نے تمہارے باپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے تھے صلہ دکھایا کہ اللہ کیا صلہ عطا کرے گا حشر میں۔ تو تمہارے باپ نے خوش ہو کر کہا کہ مالک میرا گھر قریب تھا تو نے مجھے اتنا صلہ عطا کیا ہے مسجد جانے کا، کاش وہ اور دور ہوتا، میں اور دور چل کے جاتا تو اور ثواب عطا کرتا تھا۔ ایک دن تمہارے بابا مسجد سے گھر آ رہے تھے، اور جب گھر آ رہے تھے تو ایک غریب کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، تمہارے باپ نے ترس کھا کر اپنی چادر اسے دے دی، وہ مرنے سے بچ گیا، تھوڑی سی سردی برداشت کی تمہارے باپ نے اور گھر آ گیا، اس لیے کہ لباس پہنا ہوا تھا، لباس پھٹا ہوا نہیں تھا، چادر اس غریب کو دے دی جس کے پاس لباس پھٹا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس لباس کے بدلے میں جو عطا کیا ہے نا، وہ دیکھ کر تمہارا باپ حسرت کر رہا تھا، کاش جو میں نے پرانی چادر دی نا وہ ٹکڑا نیا ہوتا تو مجھے اس سے بہتر صلہ عطا کرتا۔ اور پھر کہا تمہارے باپ نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، اور وہ کھانا کیونکہ تمہارا باپ کھانا کھا رہا تھا، ایک روٹی ہاتھ میں تھی، آنے والا آ گیا، تو تمہارے باپ نے یہ کیا کہ آدھی روٹی خود کھائی اور آدھی روٹی اسے دے دی۔ اللہ نے جب قیامت میں صلہ دکھایا نا کہ قیامت میں کیا عطا کرے گا، تو تمہارا باپ حسرت کر رہا تھا، کاش وہ روٹی کا ٹکڑا آدھا نہیں دیا ہوتا، پورا دیا ہوتا، کہ جس پر اللہ راضی ہو کر اور ثواب عطا کرتا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ پریشان ہے تو موضوع تبدیل کرو، مل کے پھر درود تلاوت فرمائے محمد والے محمد۔ بس زیادہ زحمت نہیں دیتا، میں نے عرض کیا کہ زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ورنہ اشرے پڑھیں آپ، خطبے دیتے رہیں، لیکچر دیتے رہیں،
جسے نہیں سمجھنا ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے اشرے بھی کم ہیں، اور جو سمجھنا چاہتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اسے ایک جملے میں مل سکتی ہے۔ جیسے مولا عمر سعد سے جتنی بات کر رہے ہیں اتنی بات حر سے نہیں کر رہے ہیں، حر کو تو فقط ایک جملہ کہا، اسے ہدایت مل گئی، جن سے گھنٹوں بات کی انہیں کوئی ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، لیکن دل میں ظرف ہو اور انسان لینے والا ہو ہدایت۔ تو یہ دیوار پہ چڑھا ہوا ایک چور، ایک گناہگار، قرآن کی ایک آیت سے کہ اے میرے بندے کب وہ وقت آئے گا تو اپنے اللہ کی طرف لوٹے گا، اندر نہیں اترا، باہر اترا، اور یہ کہہ کر اترا کہ پروردگار بس تیرا بندہ تیری طرف لوٹ رہا۔ سننے والی بات ہے، اگر توجہ کریں، اور یہی آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ آ گیا، کہاں آیا؟ امام کے پاس، حجت خدا کے پاس، اس لیے کہ یہ جانتا ہے نبی نے صرف کتاب نہیں چھوڑی ہے، وارث کتاب بھی چھوڑے ہیں، لہذا یہ مولا کے پاس آیا، جن سے آپ کا فقہ چلتا ہے، جن سے آپ جعفری کہلاتے ہیں۔ کہنے لگا مولا ساری زندگی گناہ کی ہے، ساری زندگی برباد کی ہے، کیا کیا ہے؟ چوری کی عادت۔ کیسے پڑ گئی عادت؟ مولا بری صحبت میں، دوستوں میں۔ اور میں نے کتنے مزے سے جملہ کہا، آپ نے سن لیا۔ کس نے بگاڑ دیا؟ دوستوں۔ ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، ہم نے پوچھا بیٹا کب سے پی رہے ہو؟ بہت پہلے سے۔ کتنا پہلے سے؟ تم تو خود بہت چھوٹے ہو۔ کس نے لگائی سگریٹ؟ کہنے لگا دوستوں نے۔ کمال نہیں ہے، ہم نشے پہ لگانے والے کو بھی دوست کہہ رہے ہیں۔ یہ دوست نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیے۔ جو نماز کی طرف لے کے آ رہا ہو نا وہ آپ کا دوست ہے، جو مجلس میں لا رہا ہو نا وہ آپ کا دوست ہے، جو آپ کو نماز سے، مجالس سے، جو آپ کو اہل بیت سے دور کر رہا ہو نا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ بس احمد تمام، یہ دیوار سے اتر گیا، یہ کہہ کر کہ مول بس پروردگار آ گیا وہ وقت کہ تیرا بندہ تیری طرف لوٹ رہا۔ یہ آ گیا، امام کے پاس آ گیا، اور آ کر کہنے لگا میں چور ہوں مگر تیرا ہوں، گناہگار ہوں مگر تیرا ہوں، مولا میں پاک ہونا چاہتا ہوں، مولا میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، مجھ پہ کرم کر دو۔ آپ کو معلوم ہے ابھی تو چور مشہور تھا نا، اس کے بعد یہ عالم مشہور ہو جائے گا، یہ 3 اماموں کی صحبت اختیار کرے گا اور پھر اپنے علم سے پہچانا جائے گا۔ میں نے کہا ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اچھا بتائیے اللہ کیوں چاہتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے؟ کیوں چاہتا ہے پروردگار؟ اس سال ثواب کی مجلس میں بیٹھے نا، میری مجبوری ہے، ورنہ میں آپ کو نعرے والی مجلس سناتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو کئی فرمان ہیں۔ اللہ جب ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، عام ہم جیسے گناہگاروں کو جب اولاد دیتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ جسے صاحب اولاد کرتا ہے نا ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مالک گناہ کیوں مٹا رہا ہے؟ کہ اس لیے مٹا رہا ہوں کہ میں کوئی الزام اپنے سر نہیں لیتا، کل قیامت میں یہ آئے اور میں کہوں تو نے گناہ کیوں کیا، وہ کہے تو نے جس آغوش میں اتارا تھا وہ گناہگار تھی، میرا باپ گناہگار تھا، میری ماں گناہگار تھی، میں ان کے پرانے گناہ معاف کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معصوم کو پلوانا۔ بتائیے جب ہم جیسوں کی اولاد معصوم چاہتا ہو پروردگار، تو جس ابو طالب سے محمد کو پلوا رہا ہو وہ کتنا معصوم ہوگا، وہ کتنا پاک ہوگا۔ یہ عام بچے کو بھیجنے کے لیے اللہ اہتمام کر رہا ہے کہ ماں باپ کے گناہ معاف کر رہا، لیکن کہا جب یاد رکھنا جب اولاد دے دی اور پھر گناہ کیا تو پھر پہلے گناہ سے زیادہ سزا دیں گے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں پاک کر دیا تھا، تمہیں موقع دیا تھا کہ تم زندگی کو بہتر گزارو۔ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو؟ اور ایک ہی مطالبہ ہے پروردگار کا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے نبی تک اور ہمارے نبی سے قیامت تک
سن لیجئے گا کیا مطالبہ ہے. مطالبہ یہ ہے کہ میں نے جسے اولاد دی تو میں نے سفید پھول دیا ہے، جب لوٹے تو سفید ہو. میں نے جو دیا ہے وہ پورا کاغذ ہے، جب لوٹے تو اس پہ گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو. یہ مطالبہ اللہ نے آدم سے کیا. اے آدم، میں نے تجھے بیٹے دیے، ایسا لوٹانا جیسے میں نے دیا. آدم نے کہا میں نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک قاتل نکل گیا. اللہ نے کہا نوح، جیسا بیٹا دیا ایسے واپس کرنا. کہا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی ماں خراب نکلی ہے. اللہ نے کہا یعقوب، ہم نے تمہیں 12 بیٹے دیے، جب لوٹاؤ تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم نے عطا کیے. کہنے لگے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ماں نے خراب کر دیا ہے، بچے حاسد نکلے ہیں. اللہ اولاد دے رہا ہے نبیوں کو اور کہہ رہا ہے ایسے لوٹاؤ جیسے میں نے دیا. نہیں دے سکا کوئی. نبی بھی خاموش تھا جب سب طرف سناٹا تھا. اللہ نے کہا کوئی ہے جو میرے مطالبے کو پورا کرے. جب کوئی نہیں اٹھانا، ہمارا سلام مادر حسین پر. آگے بڑھی، مالک میری جھولی میں اولاد ڈال، انہیں نہیں ان کے ساتھ رہنے والوں کو معصوم نہ بنا. اب زبان جل جائے، کوئی کہے عباس غیر معصوم، کوئی کہے زینب سلام اللہ علیہا غیر معصوم. صرف حسین نہیں، ساتھ رہنے والوں کو معصوم بنا دیا. یہ مطالبہ صرف بیوی نے پورا کیا. تو اللہ کیوں چاہتا ہے کہ انسان پر گناہ کا دبا نہ ہو؟ آپ بتائیے، آپ نے نئی گاڑی شو روم سے نکلوائی، اللہ ہر ایک کو سواری بھی عطا کرے، اپنا گھر بھی نصیب فرمائے. آپ نے نئی سواری نکلوائی ہو، محلے میں لا کے کھڑی کی ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ کپڑا رکھتے ہیں. گارڈ ہوگا تو گارڈ کو کھڑا کرتے ہیں. کیمرے لگائیں گے کوئی اس پہ نشان نہ ڈال دے. اور دیکھا ہے نا بہت سارے حاسد نشان ڈالتے ہیں. ارے چھوڑ دیں اوپن، کیا ہوگا؟ اچھا نشان کسی نے ڈال دیے، کیا ہوگا؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ بتائیے نا کیا ہوگا؟ نشان پڑ گیا گاڑی پہ، کیا ہوگا؟ گاڑی نہیں چلے گی. نشان نہیں تھا جب بھی کراچی پہنچا رہی تھی، اور نشان لگ گیا تب بھی کراچی پہنچا رہی. کیا گاڑی چلے گی؟ نہیں. آپ کہیں گے چلے گی گاڑی. پھر نشان پڑنے سے ڈر کیوں ہے؟ پھر ڈھانک کے کیوں رکھا ہے؟ پھر گارڈ کیوں کھڑا کیا ہے؟ پھر کیمرے کیوں لگائے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں رکھتے، اتنی عقل نہیں کہ اگر کسی نے نشان ڈال دیا تو گاڑی کراچی تو جائے گی، لاہور تو جائے گی، یعنی چلے گی تو صحیح مگر اس کی وہ قیمت نہیں رہے گی جو کمپنی نے لگائی تھی. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے گناہ گار جنت چلا بھی جائے لیکن وہ قیمت نہیں رہے گی جو اللہ نے بنا کے دنیا میں بھیجا، وہ ویلیو نہیں رہے گی. اسی لیے چھٹے معصوم کہتے ہیں جب لوٹ کر آنا نہ ہمارے لیے تو زینت کا باعث بننا، شرمندگی کا باعث نہ بننا. تو اگر گناہ کا دھبا ہوا تو اصل ویلیو سے نیچے گر جاؤ گے. وہ قیمت نہیں رہے گی معصوم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں جو ویلیو. اب آپ نے طبیب میں میرا ساتھ دیا، بس 2 جملے اور سنو. فضیل واپس آیا، مولا کے پاس گیا، میں تیرا ہوں، گناہ گار ہوں مگر تیرا ہوں. کیا اللہ پاک کر دے گا، معاف کر دے گا؟ کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک، کفر اور نفاق کے، باقی سب گناہ معاف کر سکتا. یعنی کسی نے اللہ کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا اور علی کو نہیں مانا، ان گناہوں کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، باقی گناہ معاف ہو سکتا. مولا کیسے معاف ہو سکتے؟ اب سنیے گا جو سنا رہا ہوں. مولا نے فرمایا ایک رجسٹر بناؤ اور اس پہ جتنے گناہ کیے ہیں نا، جس کو لوٹا ہے وہ لکھو، اور لکھنے کے بعد بندوں کو پیسے واپس کرو، اللہ معاف کر دے گا. نہیں سنا آپ؟ اگر کسی کا باغ چھینا ہے نا تو واپس کرو، اللہ معاف کر دے گا. درود پڑھو محمد والے محمد. کیسے عرض کروا دیں؟ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو پہلے واپس کر دو. وہ کہنے لگا مولا میں نے ایسا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چوریاں جو کی تھی وہ مجھے یاد تھی، میں نے جو مال تھا وہ دے دیا، بندوں کو لوٹا دیا. اس لیے کہ پاک ہونا چاہتا. صرف توبہ 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 سے کام نہیں چلنے والا، صرف استغفار سے کام نہیں چلے گا.
اگر کسی کو لوٹا ہے تو پہلے اسے راضی کرو، اسے مال دے کر آؤ. مال نہیں دیا تو دوسرا کام یہ کرو کہ اس سے معافی مانگو. اگر وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. اس نے کہا مولا چھوٹے چھوٹے چوریاں جو کی تھی وہ تو یاد تھی، میں نے لوٹا دی. ایک یہودی ہے، اسے میں نے بہت لوٹا، اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، کھا گیا مال، اب نہیں مال. مولا نے فرمایا معافی نہیں، یا تو مال واپس کر یہودی کا، یا پھر جا کر اس سے معافی مانگ. وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، جیسے دل چاہے سنے آپ. اب چھٹے معصوم نے کہا ہے کہ اگر اللہ سے معافی چاہیے تو پہلے یہودی سے معافی لو. یہ گیا یہودی کے پاس، پہلے منہ پہ کپڑا رکھ کے لوٹتا تھا، نام سے دہشت ہے لوگوں کو، فضیل فضیل. لیکن اب یہ بدل گیا. یہ ایک جگہ بیٹھ کر نا درخت پہ آرام کر رہا تھا، قافلہ گزر رہا تھا، اور قافلے والے کہتے سب نہیں سو جانا، یہاں فضیل چور ہے، مال لوٹ لیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے. اس سے خوف کھانا. حالانکہ یہ قتل نہیں کرتا تھا، صرف لوگوں کو لوٹتا تھا، لیکن بد سے بدنام برا. یہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر یہ نیچے اترا، اس نے کہا سب سو جاؤ، میں ہی فضیل ہوں، میں نہیں لوٹوں گا. چھٹے امام سے کچھ ترکیب لے کر آیا ہوں، اب تمہارے سامان کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، میں لوٹوں گا نہیں، اب مت گھبراؤ. پھر اس نے 3 اماموں کی صحبت اختیار کی، عالم بن گیا. لیکن چھٹے معصوم نے کہا ہے جب تک یہودی معاف نہ کرے گناہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ یہودی کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو. یہودی نے کہا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں فضیل ہوں. اس نے کہا وہ فضیل چور جس نے مجھے لوٹا ہے؟ کہاں وہی فضیل چور. اس نے کہا دل تو کرتا ہے تجھے قتل کر دوں. کیوں آیا میرے پاس؟ میرے بچوں کو رلایا ہے، میں تاجر تھا، تو مجھے سڑک پہ لے آیا، میرا مال واپس کر. اس نے کہا مال نہیں، مال وال نہیں. اس نے کہا مال بھی نہیں ہے. پھر اپنی شکل میرے سامنے لے کر آیا ہے، مجھے اور غصہ بھی دلا رہا ہے، مجھے جلا بھی رہا ہے. جاؤ اپنا کام کرو. لوگ میرے پاس ملازمت کرتے تھے، اب میں کسی کے پاس ملازمت کرتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا. کہاں بانٹنے والا، کہاں اب میں مانگنے والا بن گیا. واپس آیا اپنے کام سے، دیکھا فضیل بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا بھائی جا اپنا کام کر. اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتا جب تک تو معاف نہیں کرے. اس نے کہا مال دے گا تو میں معاف کروں گا، ورنہ معاف نہیں کروں گا. عرصہ ہو گیا فضیل اسی کے دروازے پہ بیٹھا ہے. وہ روز صبح جائے گا، واپس آئے گا، فضیل ملے گا. وہ کہتا ہے تو روز مجھے یاد دلاتا ہے وہ واقعہ جب تو نے مجھے لوٹا تھا. تو اپنا کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو جا یہاں سے، توجہ ہے میری جانب. لیکن یہ جاتا نہیں ہے، یہیں میں رہے گا، ڈر نہیں چھوڑے گا فضیل. یا تو معاف کر دے، معاف نہیں کرے گا تو میں یہیں پڑا ہوں جب تک معافی نہیں کرے. ایک دن تنگ ہو گیا، بیزار ہو گیا اور بیٹھ گیا اس کے ساتھ. کہنے لگا تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے تو معاف کرے گا تو مجھے اللہ معاف کرے گا. نہیں سنا آپ نے؟ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا نا، میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. کس نے کہا ہے؟ کہا چھٹے معصوم. امام جعفر نے کہا. کہا انہوں نے کہا. اس نے کہا گھر میں آ، میرے گھر میں آ. اندر لے گیا. ایک کمرے میں کارپیٹ بچھا تھا. کہنے لگا تجھے معافی مل جائے گی ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میرا کچھ خزانہ ہے جو میں نے مٹی میں چھپایا ہوا.
اب بغیر کسی اوزار کے، بغیر بیلچے کے، پھاوڑے کے، تو نے یہ خزانہ ہاتھ سے نکالنا. کارپیٹ کو الٹو، خزانہ نکالو، میری جھولی میں ڈالو. اگر میری جھولی بھر گئی ہیرے جواہرات سے، سونے سے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اس نے کہا بس کوئی مسئلہ نہیں. یہ لگا اپنے کام سے، زمین میں ہاتھ مارتا رہا. یہ ہاتھ مارتا تھا، ہیرا ملتا تھا، یہ جھولی میں ڈالتا تھا. یہ ہاتھ مارتا تھا، سونا ملتا تھا، یہ جھولی میں ڈالتا تھا. پریشان ہو کے آپ سن رہے ہیں. ایک وقت آیا وہ رونے لگا. کون؟ یہودی. اس نے کہا بس فضیل بس، اب نہیں نکالنا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے کوئی سونا نہیں دبایا تھا، کوئی ہیرے نہیں دبائے تھے. تو بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، تیرا چھٹا معصوم بھی حق ہے. جب میں نے تجھے معاف کیا، تو مجھے معاف بھی کر اور مجھے کلمہ بھی پڑھا. کیوں کلمہ پڑھا دے؟ کیوں کلمہ پڑھائے؟ کہ اس لیے کلمہ پڑھائیں کہ میں نے کچھ نہیں دبایا، میں نے تو توریت میں پڑھا. اللہ نے جو کتاب موسیٰ پہ اتاری نا، اس میں لکھا ہے آخری زمانے میں جو نبی آئے گا، اس کے گناہگار اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کے لیے زمین سے خزانے جاری کر دے گا. میں تو دیکھنا چاہتا تھا تمہارا اللہ حق ہے یا نہیں. اے فضیل تو بھی حق ہے، تیرا خدا بھی حق ہے، تیرا امام بھی حق ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. درکار ہے انسان زندگی ایسے گزارے جیسے آل محمد چاہتے ہیں. چند روزہ ہے زندگی، گزر جائے گی بھوک پیاس میں. کر لیں حکومتیں جتنا تنگ کرتی ہیں، بھیجیں 20,000 کی تنخواہ والے کو 30,000 کا بل، روتے پیٹتے گزر جائے گی زندگی. لیکن آخرت میں گزارا بڑا مشکل. وہاں اگر چاہتے ہیں کہ انسان آسائشوں میں زندگی گزارے تو پھر یہاں تھوڑی سی تکلیف انسان برداشت کرے. بس کیا عرض کروں آپ سے کہ ہم جس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس حسین مولا نے 2 سفر اختیار کیے. ایک سفر مولا نے کیا ہے عرش سے لے کر مدینے کا، اور ایک سفر کیا ہے مدینے سے کربلا کا. مولا یہ 2 سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ 2 سفر اس لیے ہیں کہ پہلا سفر اس لیے کہ تمہیں جینا آ جائے، اور جب تمہیں جینا آ گیا تو ہم تمہیں مرنے کا ڈھنگ بھی دینا چاہتے ہیں. لہذا دوسرا سفر اس لیے کر رہے ہیں تمہیں مرنا بھی آ جائے. کیا شان ہے حسین. میرا مولا میرا آقا وہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کے لیے اپنا بھرا گھر لوٹا دیا. اور کیا ہے توحید، یہ حسین سے پوچھو. کیا ہے رسالت، کیا ہے ولایت، یہ حسین بتائیں. کہ جس کے لیے مولا نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا، بیٹوں کو قربان کیا. حد ہو گئی. مولا نے اپنا سر بھی دیا اور بہن کی چادر بھی اسلام پر قربان کر دی. اور پھر بتائیے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا، جس کے سارے گھرانے کو مار دیا، آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا، وہ اس دنیا سے جا کر بھی زندہ باد رہا. اور جس نے توحید سے ٹکرانے کی کوشش کی، وہ یزید زندہ رہ کر بھی مردہ باد ہو گیا. حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور کل بھی زندہ باد رہے گا. آپ مسلسل امام کا ذکر سن رہے ہیں. کون حسین؟ وہ حسین جس نے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار تیرے دین پر آنچ آئی تو حسین سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دے گا. ہم پر ذرا سے امتحان آ جائے ہم گھبرا جاتے ہیں. پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. عزیزوں، ذرا سے امتحان سے ہم گھبراتے ہیں. لائٹ چلی جائے اور شیڈول سے زیادہ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں کربلا ہو گئی. ہمیں کیا معلوم کربلا کیا ہے. سنو کربلا کیا ہے. 2 محرم امام کربلا میں داخل ہوئے. سواری آگے نہیں بڑھتی تھی، اس لیے کہ سواری بھی جانتی ہے سوار کو کہاں لے جا رہی ہے. عارفین نے لکھا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، عارفین نے لکھا کہ کئی سواریاں مولا نے تبدیل کی. کبھی مرتجس پہ، کبھی عقاب پہ، کبھی اشل پہ بیٹھے، لیکن سواری آگے نہیں بڑھی. سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ تو عارفین کہتے ہیں سواری اس لیے آگے نہیں بڑھتی کہ جبرائیل باغ پکڑ لیتے ہیں.
جبریل آگے نہیں بڑھنے دیتے سواری کو. کیوں نہیں بڑھنے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اتنی محبت ہمیں نہ ہو حسین سے جتنی جبرائیل کو ہے. اس نے تو حسین کا جھولا جھلایا، اس نے مولا کو لوریاں دی. عزاداروں روک لی گھوڑے کی بات. 2 محرم ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، رک گیا گھوڑا. جب گھوڑا رکا نا، مولا نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ درود و سلام کی بات کہہ رہا ہے، وعدہ گاہ آ گئی ہے، امتحان کی جگہ آ گئی ہے. اتنا سنو کہ حسین مولا کیا ہے. امام فرماتے ہیں جبرائیل میرے اللہ سے کہنا حسین بڑا مطمئن ہے، بڑا مطمئن ہے. کتنا مطمئن ہے دیکھ، اتنا مطمئن ہے کہ تو نے بلایا 10 محرم کو تھا، میں 2 محرم کو کربلا میں کھڑا ہوا. اکیلا نہیں آیا، سارے سامان کے ساتھ آیا ہوں. میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، میری عورتیں بھی ہیں، میرے انصار اور اقربا بھی ہیں. اور حسین مولا مکمل تیاری کے ساتھ کربلا میں. 2 محرم کون آتا ہے وعدہ گاہ میں پہلے سے؟ 10 محرم کے وعدہ تھا، امام 2 محرم کو کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ حسین آقا ہے، اسے معرفت حاصل ہو حسین آقا. سنو بس سنو. ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس میں نا ہر مومن کے لیے دعا کراتے تھے. آپ بھی کوئی مجلس پڑھنے آتا ہے تو اسے پرچہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو صحت چاہیے. اللہ ہر مومن کو وہ عطا کرے جو سوچ کر آیا ہے. اٹھنے سے پہلے مولا امام حسین کے صدقے میں آپ کی ہر دعا کو، ہر مشکلات کو آسان فرمائے. قبر مولا حسین کا زوار بنائے. تمام پریشانیوں کا حل ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور ہو جائے. ماں بہن بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، عزاداری سلامت رہیں، عزادار سلامت رہیں. جس مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے اسے کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب ہو. عزاداروں دعائیں منگواتے ہیں نا ذاکرین سے. ایسے ہی ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ مجلس پڑھنے والوں نے دعا کے لیے کہا. ذاکر دعا کر رہے تھے. دعا پڑھتے پڑھتے نا خیال آ گیا کہ میں ہر ایک کے لیے دعا مانگتا ہوں، کبھی اپنے لیے نہیں مانگتا. پروردگار آج مجھے بھی عطا کر. لیکن تو جانتا ہے میں لالچی نہیں ہوں. تو کیا مانگا؟ دل ہی دل میں مانگا میرے مولا جیسے تو نے مجھے حسین مولا کا ذاکر بنایا ہے نا، ایک دفعہ حسین کا زوار بنا ہے. ایک بار بنا. کب تک کتابوں سے دیکھ کر پڑھیں گے؟ ایک بار حسین مولا کو دیکھ کر مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. عزاداروں اس کی دعا قبول ہو گئی اور جو رونے آئے ہو پہنچ گئے جلد ہی روزہ امام پر. اور جب روزہ امام پر پہنچے تو اس نے وہ مقام دیکھا جہاں عباس کے بازو کٹے تھے. اس نے وہ مقام دیکھا جہاں علی اکبر گھوڑے سے اترے تھے. اس نے وہ مقام دیکھا جہاں مولا کو 13 ضربوں سے شہید کیا گیا تھا. اس نے وہ مقام دیکھا جہاں اون اور جہاں محمد کے آج بھی مزار موجود ہیں. یہ بین الحرمین سے ہوتا ہوا مولا کے مزار پر آیا. اور پھر زری تھی، جس نے گنبد دیکھا اور گنبد دیکھ کر زری دیکھی اور زری دیکھ کر بیٹھ گیا. عاشق تھا، کہنے لگا مولا اتنی جلدی بھی کوئی گناہگار کی سنتا ہے؟ ابھی دعا مانگی، تو نے حسین کا روزہ دکھایا، لیکن آدھی دعا سنی، آدھی دعا نہیں سنی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے روزہ دیکھنا ہے، میں نے کہا تھا مجھے حسین سے ملنا ہے، مجھے حسین دیکھنا ہے. اب جو دل میں حسین مولا کو رکھتے ہو وہ سنو. اتنا کہنا تھا زری سے نور نکلنے لگا. اور وہ مومن نہیں ہے، وہ مولائی نہیں ہے جو مولا کو نہ پہچانتا ہو. زری سے نور نکلا، اس نے مولا کو دیکھا، قدموں میں گر گیا. اے مولا اتنی جلدی کون سنتا ہے کسی
جب اس پہ مرہم لگتا ہے، ایک مرتبہ سن لیا مولا یہ روز کھلتے ہیں، روز کھل جاتے ہیں میرے زخم، لیکن مرہم لگتا ہے اس سے زخم بھر جاتے ہیں۔ یہ دوڑنے لگا، حسین مولا نے آواز دی کہاں چلا؟ آقا اب یہ کربلا وہ کربلا نہیں ہے، اب پیاسے کم ہیں پلانے والے زیادہ ہیں، بھوکے کم ہیں کھلانے والے زیادہ ہیں، اب زخم دینے والے کم ہیں مرہم لگانے والے زیادہ۔ مولا دوا بھی ملتی ہے، میں ابھی لے کر آیا، ابھی اپنے ہاتھوں سے خدمت کروں گا، تیرے مرہم بھی لگاؤں گا، تیرے پٹی بھی باندھوں گا۔ رو کے آقا کہنے لگے یہ دنیا کا مرہم میرے کام نہیں آتا، مولا پھر کون سا مرہم ہے جس سے تیرے زخم بھرتے ہیں؟ کہ تم مجلسوں میں بیٹھ کر جو آنسو بہاتے ہو اور رومال میں داخلہ لیتی وہ میرا مرہم بن جاتے۔ اتنا سنا ایک مرتبہ کہنے لگا ابھی مجھے کیا کرنا ہے، تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ امام نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میری ماں گئی ہوگی یہاں مجلس ہو رہی ہوگی، ایک ایک عزادار کے سامنے رومال لے جائے گی، لاؤ میرے بیٹے کے لیے کچھ مرہم دے دو، بہایا کرو آنسو، یہ حسین کا مرہم بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، دیکھا سامنے سے ایک بی بی آئی، سیاہ برقعے میں تھی، اس کے پاس رومال تھا، اس نے رومال نکالا اور روتے روتے امام کے زخموں پہ لگایا، سارے زخم بھر گئے۔ جب زخم بھر گئے نا عزادارو، ایک مرتبہ یہ خوش ہوا، مگر حسین مولا پھر روئے۔ اب جو روئے تو جگر پہ دو داغ تھے، دو خون کے فوارے جاری تھے۔ جس نے کہا مولا یہ دو داغ کیسے؟ کہیں قیامت تک نہیں بھریں گے۔ مولا کس کا داغ ہے؟ رو کے فرمایا ایک داغ میرے جوان بیٹے علی اکبر کا تھا، اس وقت لگا تھا جب میرا 18 سال والا گھوڑے سے گرا تھا۔ اے آقا یہ دوسرا داغ کیسے لگا؟ ایک چچا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، رو کر فرماتے اے ذاکر تو نے پوچھا یہ دوسرا داغ کب لگا؟ سن جب میرا 32 برس کا شیر کربلا میں کہہ رہا تھا اے آقا غلام کا آخری سلام، اس وقت میرے یہ دوسرا داغ لگا تھا۔ ایک عباس کا داغ ہے، ایک علی اکبر کا داغ ہے، یہ قیامت تک نہیں بھرے گا۔ سنو عزادارو، جتنا مولا عباس کو روئے نا اتنا کسی کو نہیں روئے۔ کیوں نہیں روئے؟ سنو گے کتنی ٹھارس تھی عباس پر، جب بھی کسی بیوی کو تماچا لگا آواز آتی تھی عباس، کسی کی رگا گئی آواز دیتی تھی عباس، کوئی گھوڑے سے گرتا تھا پکارتا تھا عباس۔ عزادارو سنو، عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی آقا غلام کا آخری سلام، حسین مولا دوڑے آواز کی طرف، ایک مرتبہ تمام خیمہ سے الجھ کر گر گئے۔ میرے پاس اس سے بڑے مصائب نہیں، گرے نا حسین مولا، ایک مرتبہ اٹھا نہیں گیا، آواز دی اکبر تو نے میری بینائی چھینی، عباس نے میری کمر توڑ دی۔ ایک مرتبہ اٹھے، آگے بڑھے، کچھ تلاش کر رہے تھے، یعنی عباس کے بازوؤں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک منافق آگے بڑھا، کہنے لگا اے فاطمہ کے بیٹے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، اب تم جانو مجلس جانے۔ ایک جملے میں مجلس تمام۔ ایک مرتبہ کہنے لگا اے فاطمہ کے بیٹے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ امام نے اسے منہ نہیں لگایا، دریا کر رخ کیا، کہا عباس تم نہیں گرے، مجھے قریب کر دیا۔ کیوں مولا؟ جو تیری زندگی میں میرا نام نہیں لے سکتا تھا، ابھی تو گرا ہے، یہ مجمع میں میری ماں کا نام لے رہا۔ حسین غریب ہو گیا، عباس تم نہیں گئے، بھائی کو غریب کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب جہاں پنجتن پاک کا سب، اس قوم کا دامن غم شبیر سے دعا کریں اور بآواز بلند دعا کریں۔ مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت، جس خلوص سے فرش اعلیٰ بچھایا گیا ہے، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، جس مرحوم کے ایصال ثواب میں یہ فرش اعلیٰ بچھا، ان کے گھر کے تمام مرحومین مرحومات کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں محشور فرما، علماء نے حیدر کرار میں، علماء نے حضرت عباس و امام حسین میں، اور مستورات کو کنیزان زہرا اور زینب سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، قبر برزخ حشر کل صراط میزان کی تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما۔ مولا
جتنے مومنین یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں روتی ہوئی آنکھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں سے اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں مستجاب فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے بزرگان بیٹھے ہیں مولا سب کا سایہ علماء حق کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پہ دراز فرما. اور آشوب دور ہے ماں بہن بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں. پاکستان کو استحکام عطا فرما. مذہب حق کو ترقی عنایت فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا متقین سمیت ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اپنے تمام مرحومین شہداء ملت کو مومن و مومنہ جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہو بالخصوص اللہ وسائل کو پان اور ان کے فیملی میں جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے ایسا ثواب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور روزہ امام پر جلد از جلد حاضری کے لیے بلند تر صلوات.